السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ فادر ریان کے منہ میں ڈیری ملک ڈالتا ہوا بولا، مبارکباد کیسی مبارکباد، اور کہاں گئے ہوئے تھے آپ لوگ؟ وہ چاکلیٹ چباتا ہوا تعجب سے بولا، او بھائی تم بہت جلد دلہا بننے والے ہو۔ کیا مطلب بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے ان کی باتیں عجیب لگی۔ مطلب پاپا نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ اونچی آواز میں بولا، میں نے کہا پاپا نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کون، کب، کیسے؟ وہ کھلے منہ سے بولا، ارے کل ہی تو گئے تھے ہم وحید صاحب کے ہاں تمہارا رشتہ مانگنے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وحید صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فہد نے اس کے سر پر بم پھولا کیا تھا۔ ان کو اعتراض نہیں؟ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب وہ منہا اور تمہارے رشتے کے لیے راضی ہیں، پر تم ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوگوں نے بنا مجھ سے پوچھے میرا رشتہ طے کر دیا، وہ بھی میری اس جانی دشمن سے، منہا سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا بیہیو کیوں کر رہا ہوں؟ وہ چیخا تو فہد بھی پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یار چیخ مت، پاپا سن لیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تو میں خود ان سے جا کر بات کروں گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یار ریلیکس۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی مجھے بات کرنی ہے پاپا سے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو فہد نے اسے روکا۔ یار ابھی نہیں، کافی رات ہو گئی ہے، صبح بات کر لینا۔ پر بھائی یار، وہ کنٹرول کرتا ہوا بولا، یار ابھی بات بگڑ سکتی ہے، تم کل مما سے بات کر لینا، وہ پھر پاپا کو سمجھا دے گی۔ اوکے، میں کل مما سے بات کروں گا۔ فہد کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ریان ادھر ادھر چکر مارنے لگا۔ شادی وہ بھی منہا سے کبھی نہیں، اور اگر مجھ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے اس بات کو جلد ہی ختم کرنا چاہیے۔ او چکر مارتے ہوئے بولا، منہا کیا کر رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے منہا کو دیکھتی ہوئی بولی، جو شیشے کے سامنے موبائل رکھ کر ناچ رہی تھی۔ او گڈ ماما، آپ نے میری ٹک ٹاک خراب کر دی۔ وہ جنجلاتے ہوئے بولی، چھوڑو یہ فالتو کام تم، اور چلو لنچ کر لو۔ آتی ہوں، آپ چلیے۔ آپ نے منہا سے بات کی؟ جیسے ہی منہا لنچ کر کے روم میں گئی، وحید صاحب نے نسرین بیگم سے پوچھا، ابھی نہیں کی؟ جائیے آپ اس سے بات کریں کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جی میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے منہا کے کمرے کا رخ کیا۔ منہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ منہا جو بیڈ سے ٹیک لگا کے ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی سیدھی ہوئی۔ جی مما آئیے۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ بیٹا، تمہارے پاپا نے تمہارے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے۔ ان کی بات پر منہا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر بولی، کچھ نہیں۔ وہ ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا تمہیں اپنے ماں باپ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، جی مما۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بیٹا ریان بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، جیسے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سب بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں تمہیں، اور اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ تم بہت خوش رہو گی حیدر صاحب کے گھر۔ وہ ساکت سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہوں؟ شادی تو کرنی ہے نا مما؟ شادی وہ بھی اس ریان سے؟ تو کیا برائی ہے اس میں؟ اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، تم تو اچھی طرح جانتی ہو اسے، اور حیدر صاحب نے خود رشتہ مانگا ہے تمہارا۔ وہ منہا کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مما میں ایک پل نہیں گزار سکتی اس کے ساتھ، اور آپ لوگ چاہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی گزاروں اس کے ساتھ؟ وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا مطلب تمہارا؟ مما ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شدید چڑ ہے، بلکہ چڑ نہیں شدید نفرت ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کی، جب بھی ملے ہیں بس لڑائی ہوئی ہے ہمارے بیچ میں۔ بیٹا تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھو گے، وقت ساتھ گزارو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ نہیں مما میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔
بس وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں پاپا سے خود بات کروں گی، وہ میری بات ضرور سمجھیں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور وحید صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ریان ان کے کمرے میں آتا ہوا بولا، جی آؤ بیٹا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ ایک فون کال سننے باہر گئے ہیں، جہاں ذرا سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ مما میں منہا سے شادی نہیں کر سکتا۔ پر کیوں بیٹا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میرے پاس دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی پسند نہ بھی ہوتی تب بھی کبھی بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پر کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی نکچری اور تھوڑی سائیکو ہے، ہر وقت لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا، بس یہی اس کا کام ہے۔ مجھے شدید قسم کی الرجی ہے اس سے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ نہیں گزار سکتا، اور شادی تو پوری زندگی کا رشتہ ہے۔ پر بیٹا مما پلیز پاپا سے بات کریں نا آپ۔ کیا بات کرنی ہے؟ حیدر صاحب کمرے میں آتے ہوئے بولے۔ فہمیدہ بیگم نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ ریان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ پاپا میں منہا سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے بنا ڈرے بولا، جبکہ حیدر صاحب کے چہرے کے رنگ بدلے تھے اس کی بات پر۔ پاپا وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ بس، اور کچھ مت نکالنا منہ سے، سمجھے تم؟ وہ چیخے تو فہمیدہ بیگم سہم کر کھڑی ہوئی۔ پر پاپا میری بات تو سنیے نا آپ۔ کچھ نہیں سننا مجھے، سمجھے؟ جانتا ہوں اپنے بڑے بھائی کی حرکت پر تمہیں شے ملی ہے نا، تمہیں پر یاد رکھنا ہے کہ اسے تمہاری ماں کی طبیعت کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا، پر تم اس بھول میں مت رہنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے بولے، پاپا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میں نے زبان دی ہے وحید صاحب کو، اور میری زبان میری جان سے زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ حیدر صاحب آپ اس کی نہیں، فہمیدہ بیگم آج نہیں۔ وہ انہیں چپ کراتے ہوئے بولے، جبکہ ریان اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پاپا میں اندر آ جاؤں؟ منہا روم کا گیٹ پر ناک کرتے ہوئے بولی۔ جی جی بیٹا آؤ، وہ بک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی انگلی مڑوڑنے لگی، شاید ہمت جمع کر رہی تھی اپنے اندر۔ کیا بات ہے میری بیٹی، اپنے پاپا سے بات کرنے سے پہلے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ جو بھی کہنا ہے بے جھجک کہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پاپا میں ٹنگ 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 وحید صاحب کا فون بجا۔ بیٹا 1 منٹ۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ عمران بولو کیا؟ وہ چیخ کر کھڑے ہوئے تو منہا بھی کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا پاپا؟ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ پر ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں ساتھ۔ ایسے اچانک ان کا چہرہ دیکھ کر منہا پریشان ہوئی۔ پاپا کیا ہوا؟ مما جلدی آئیے پاپا۔ منہا کی چیخوں پر نسرین بیگم کمرے میں آئی۔ وحید صاحب جو بیڈ پر گرے اپنے سینے پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ان کا درد ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ منہا ان کے پاس بیٹھی چیخیں مار رہی تھی، مما جلدی ایمبولینس بلائیے۔ کیا ہوا وحید صاحب آپ کو؟ ابھی تو ٹھیک تھے۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پتہ نہیں مما، ابھی کسی کا فون آیا تھا، پریشان ہو گئے اور ان کے سینے میں درد ہونے لگا۔ وہ روتے روتے بولی، بیٹا رو مت، میں ایمبولینس کو فون کرتی ہوں۔ میں ریان جو کہ غصے سے گھر سے باہر نکل کر ڈرائیونگ کر کے فارم ہاؤس آ چکا تھا، اتنی دیر سے احتشام کی کال آ رہی تھی جو وہ اگنور کر رہا تھا۔ ریان بیڈ پر لیٹے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پاپا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وفات بھائی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں مجھ کو کیا کہوں گا؟ وہ سوچ کر پریشان ہوا۔ منہا سے شادی کبھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ فون جو اتنی دیر سے بج رہا تھا، اس نے ایک غصے بھری نظر فون پر ڈالی اور کان سے لگایا۔ کیا ہے یار، دماغ خراب نہ کر، فلیٹ پر آ جا، اس نے بول کر فون بند کر دیا۔ دوستو یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے اس کی اپلوڈنگ آپ کی رائے پر اور آپ کے کمنٹس پر منحصر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔